اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر کس لیے؟ لیعبدون, تاکہ وہ میری عبادت کرے. لیکن جب ہم اپنے معاشرے کے اندر, اپنے سماج کے اندر, اپنے سوسائٹی کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ اپنے مقصد کو بلا بیٹھے ہیں. جس مقصد کے لیے رب کائنات نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تھا, آج انسان اس کو بلا بیٹھا ہے. آج انسان کا سب سے بڑا مقصد روپیہ پیسہ دھن دولت کمانا ہو گیا ہے. اے لوگوں, یاد رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر تمہیں بیکار پیدا کیا, محمل پیدا کیا, یوزلیس پیدا کیا, وانکم الینا لا ترجعون, اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. یقیناً تمہارا لوٹ کر آنا, تمہارا پلٹ کر آنا میرے ہی جانب ہے. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم, کہ تمہارا لوٹ کر آنا, تمہارا پلٹ کر آنا میرے ہی جانب ہے اور میں ہی تمہارا حساب لوں گا. حاضرین جمعہ, دینی و عملی بھائیوں, پھول سے ننھے منھے بچوں, تمام قسم کی تعریفات, توصیفات, یکتائی, تنہائی, شہنشاہی, بادشاہی, وحدائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے, کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا, بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے, ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے رب کائنات نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر بھیجا. درود ہو, سلام ہو اس کے تمام تر نبیوں پر, بالخصوص نبیوں کے سردار, امام کائنات, نبی آخر الزمان, سید البشر, ہادی بشر, رحمت للعالمین, محمد بن عبداللہ, احمد بن عبداللہ المکی المدنی علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ, قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک ہوگا, اور قیامت سے زیادہ ہولناک کوئی اور دن نہیں ہوگا. بروز قیامت ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, ہر انسان اپنے میں پڑا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, کہ بروز قیامت انسان اپنے باپ سے, بیٹا اپنے باپ سے, باپ اپنے بیٹے سے, شوہر اپنے بیوی سے, بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی. ہر انسان کو اس دن اپنی اپنی پڑی ہوگی. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. قیامت کے دن سورج انتہائی قریب ہوگا, جس کی وجہ سے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے, پسینے میں گر کے ہوں گے, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, تو کوئی سر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. لیکن اسی درمیان کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں پسینہ نہیں ہوگا, جنہیں گرمی نہیں لگے گی, جو پسینے میں گر کے نہیں ہوں گے, جو پسینے میں ڈوبے ہوئے نہیں ہوں گے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں بروز قیامت پسینہ نہیں ہوگا, بلکہ انہیں بروز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا. حضرات, صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا. پہلا شخص کون ہے؟ پہلا شخص ہے الامام العادل, عادل حکمراں. اگر کوئی حکمراں ہے, بادشاہ ہے, وہ اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین بروز قیامت اسے اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ والمراد بہ صاحب ولایت العظمی، اس سے مراد ولایت عظمی ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جنہیں مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے میں حق کی ولایت حاصل ہے، جنہیں مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے کی ذمہ دار ہیں۔ حضرات، انسان چاہے بادشاہ ہو چاہے قاضی ہو، انصاف کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے اس کے رشتہ دار والے ہوتے ہیں، قرابت والے ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان انصاف نہیں کر پاتا۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے قرابت والے رشتہ دار والے ہوں اور فیصلہ تمہیں ان کے خلاف کرنا پڑے تو تم فیصلہ ان کے خلاف کرو، لیکن انصاف کے دامن کو مت چھوڑو۔ یاد کریے وہ واقعہ جب قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کیا تو قبیلہ مخزوم کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو قبیلہ مخزوم کی ناک کٹ جائے گی، ناک کا مسئلہ ہے، تو کسی طرح سے اس عورت کو بچایا جائے، کسی طرح سے اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے۔ چنانچہ وہ سفارش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ کو بھیجتے ہیں۔ حضرت اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ صرف اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ اگر ان میں کوئی مالدار آدمی چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد کو نافذ نہیں کیا جاتا تھا، اس کے اوپر حد کو نافذ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا تھا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتے تھے، اس کے اوپر حد کو نافذ کر دیتے تھے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی قسم، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لَقَطَعْتُ يَدَهَا، تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ کہ انصاف اس کا نام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ انصاف اس کا نام نہیں جو 9 نومبر 2019 کو ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نے ایک نہایت حساس اور ایک نہایت ہی سینسیٹیو معاملے پر فیصلہ سنایا تھا، جس فیصلے نے ہندوستان کے قانون کے ماہرین کو تعجب میں ڈال دیا تھا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ 9 نومبر 2019 کو ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا فیصلہ دیا اور مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین بھیک میں دے دیا کہ آپ وہاں پر مسجد بنا لیجیے۔ اور اس 5 ایکڑ زمین کے بارے میں ہمارا نوجوان انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پر ویڈیو ڈالتا ہے کہ وہاں پر بابری مسجد بن رہی ہے، وہاں پر لائبریری بن رہی ہے، وہاں پر ہاسپٹل بن رہا ہے، وہاں پر یہ بن رہا ہے، وہاں پر وہ بن رہا ہے، کچھ نہیں بن رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو حکومت مسجد کے اندر پینٹ کرنے کی پرمیشن نہ دے، چونا کرنے کی پرمیشن نہ دے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مسجد بننے کی پرمیشن دے گی؟ آپ کے بنارس کے اندر ایک مسجد ہے گیان واپی، اس مسجد کے اندر چونا کرنے کی پرمیشن مانگی گئی، پینٹ کرنے کی پرمیشن مانگی گئی، تو گورنمنٹ نے، جو پرشاسن ہے، انہوں نے پرمیشن نہیں دی۔ تو حضرات، 9 نومبر 2019 کو ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تھا، بلکہ 9 نومبر 2019 کو ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نے اس دن انصاف کا قتل کر دیا تھا، انصاف کا جنازہ نکال دیا تھا۔ انہیں بتلاؤ کہ انصاف کسے کہتے ہیں، انہیں بتلاؤ انصاف کسے کہتے ہیں۔ آؤ اسلام تمہیں بتلائے گا کہ انصاف کسے کہتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے تمہارے سامنے تمہارا سب سے بڑا دشمن ہو اور وہ حق پر ہو اور فیصلہ تمہیں اس کے حق میں کرنا پڑے تو تم فیصلہ اس کے حق میں کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، اعْدِلُوا، انصاف کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو پہلا شخص کون ہے؟ الامام العادل، عادل حکمراں۔ حضرات آگے چلتے ہیں، دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص ہے ورجل نشأ فی عبادت وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما
اللہ رب العالمین کی پرورش میں ہوتی ہے۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے ایام کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کر دیتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی کے ایام میں انسان کی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسان انہیں خواہشات کے چکر میں پڑ کر اپنے جوانی کے ایام کو لایعنی اور فضول چیزوں میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو میں بینی پور کے نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ اے میری قوم کے نوجوانوں، آپ اپنی جوانی کے ایام کو غنیمت جانیے، آپ اپنی جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریے، اس کو لایعنی اور فضول چیزوں میں خرچ مت کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اغتنم خمسا قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی فیس بک چلانے میں گزر رہی ہے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کی جوانی انسٹاگرام پر ریل بنانے میں گزر رہی ہے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کی جوانی یوٹیوب پر شارٹ ویڈیو دیکھنے میں گزر رہی ہے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کی جوانی واٹس ایپ چلانے میں گزر رہی ہے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کی جوانی غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنے میں گزر رہی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اپنے جوانی کے ایام کو غنیمت جانو، اپنے جوانی کو لایعنی اور فضول چیزوں میں خرچ مت کرو۔ اللہ رب العالمین بروز قیامت تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ کسی کا قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان عمرہ فیما افنا، کہ اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے 60 سال 70 سالہ زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں پر کھپایا؟ وان شبابہ فیما ابلا، اور انسان سے اس کے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اے میرے نوجوان، اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے جوانی کے ایام دیے تھے، تو نے ان جوانی کے ایام کو کہاں پر گزارا؟ اور اس کے بعد انسان سے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا، اور کمانے کے بعد حلال چیزوں میں خرچ کیا کہ حرام چیزوں میں خرچ کیا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور انسان سے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انسان کو جو علم دیا گیا اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ اے میری قوم کے نوجوانوں، اپنے جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ کمال یہ نہیں کہ انسان بوڑھا ہو جائے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے لگے، کمال یہ نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان بھری جوانی کے اندر جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو صحیح طور پر عبادت نہیں کر پاتا۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کمر اس کا جواب دینے لگتا ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، نماز میں جب رکوع کرتا ہے تو اس کے گھٹنے چٹر پٹر کرنے لگتے ہیں۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ رکوع والی دعا پڑھتا ہے، اور رکوع میں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ سجدے والی دعا پڑھتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اپنے جوانی کو لایعنی اور فضول چیزوں میں خرچ نہ کریں۔ حضرات آگے چلتے ہیں۔ تیسرا شخص کون ہے؟ تیسرا شخص ہے ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتا ہے، کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہے، لگا ہوا رہتا ہے۔ مسجد سے جیسے ہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے وہ فوراً مسجد کے اندر چلا آتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے۔ وہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے دوسرے وقت کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اسے عصر کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اسے مغرب کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اسے عشاء کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اسے فجر کی فکر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔
حضرات آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف کس قدر ان کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا تھا، جڑا ہوا رہتا تھا۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو گئے، بستر مرگ پر پڑ گئے، تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اتنے میں مسجد سے اذان ہوتی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے پاس کھڑے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے مسجد لے چلو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو بیمار ہیں، مسجد جا کر کیا کریں گے؟ تو عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب میں نے مؤذن کی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدا سن لی تو میرے اوپر یہ بات ضروری ہے کہ میں مؤذن کی آواز پر لبیک کہوں۔ چنانچہ ان کے اصرار پر انہیں لوگ مسجد لے کر جاتے ہیں۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر مسجد میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ایک رکعت نماز پاتے ہیں، اپنی نماز پوری نہیں کر پاتے، اس سے پہلے ان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو زندگی کے آخری ایام میں بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، ان کا دل کس قدر مسجد سے لگا ہوا رہتا تھا، کس قدر مسجد سے جڑا ہوا رہتا تھا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، ہم چائے خانوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، ہم مسجد کے چوتروں پر بیٹھے رہتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے، مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھاٹے مار رہتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے، مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہاں ہاں ہو کرتے رہتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے۔ اے لوگوں یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر کس لیے؟ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ اپنے مقصد کو بلا بیٹھے ہیں۔ جس مقصد کے لیے رب کائنات نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تھا، آج انسان اس کو بلا بیٹھا ہے۔ آج انسان کا سب سے بڑا مقصد روپیہ پیسہ دھن دولت کمانا ہو گیا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر تمہیں بیکار پیدا کیا، محمل پیدا کیا، یوزلیس پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یقیناً تمہارا لوٹ کر آنا، تمہارا پلٹ کر آنا میرے ہی جانب ہے۔ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، کہ تمہارا لوٹ کر آنا، تمہارا پلٹ کر آنا میرے ہی جانب ہے اور میں ہی تمہارا حساب لوں گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ ہمارے اسلاف کو نماز کی کس قدر پر فکر رہتی تھی۔ سعید بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر روتے تھے، جب ان سے کوئی جماعت چھوٹ جاتی تھی رونے لگتے تھے، کوئی جماعت چھوٹ جاتی تو رونے لگتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جماعت کی بات تو چھوڑو، آج ہم سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اے لوگوں نماز پڑھو، نماز قبل اس کے کہ لوگ تمہاری جنازے کی نماز پڑھ دے۔ حضرات آگے چلتے ہیں، چوتھا شخص کون ہے؟ چوتھا شخص ہے ورجل تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ وہ دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صرف رب کی رضا کے لیے، اور ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں تو صرف رب کی رضا کے لیے، اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو صرف رب کی رضا کے لیے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے صرف رب کی رضا، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بروز قیامت اسے اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے
اپنے مفاد، اپنے غرض، اپنے فائدے کے لیے محبت کرتا ہے تو اسے عرش الہی کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے اس کے پیسے کو دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے تو اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے اس کے عہدے، اس کے منصب کو دیکھ کر اسے محبت کرتا ہے تو اسے عرش الہی کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے صرف رب کی رضا، رب کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہے تو دنیا کے اندر اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، اور بروز قیامت اسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں آپس میں دو محبت کرنے والے، الیوم اذلہم فی ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دوں گا، یوم لا ذل الا ذلی، اور آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور بخاری کے حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلاۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ این یحب المرء لا یحب الا للہ، یہ کہ آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے اور وہ محبت صرف رب کی رضا اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح سے ناپسند کرے جس طرح سے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ حضرات، تو بڑے خوش نصیب وہ لوگ جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے صرف رب کی رضا، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، آگے چلتے ہیں۔ چھٹواں شخص کون ہے؟ پانچواں شخص کون ہے؟ پانچواں شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ عورت منصب والی، اونچے خاندان والی ہو، وہ جمال اور خوبصورت ہو، فقال انی اخاف اللہ، تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہے وہ ہے ذات منصب و جمال، وہ عورت جو ہو اونچے خاندان کی ہو، اونچے خاندان والی، اونچے منصب والی ہو، اور اوپر سے خوبصورت ہو۔ جب عورت خوبصورت رہتی ہے اور اونچے خاندان والی رہتی ہے، جب وہ برائی کی دعوت دیتی ہے تو اس وقت بڑے بڑے پارسا بہک جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو نہیں بہکا، اس وقت جس نے کہا انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ حضرات، امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ ایک بیوہ ملکہ برائی کی دعوت دیتی ہے، تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ اس کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن واعظ و نصیحت اس وقت کچھ کام نہیں آتا۔ تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیشاب اور پیخانے کی حاجت ہے، چنانچہ وہ پیشاب اور پیخانے کی حاجت بتا کر، بہانہ بتا کر وہ جاتے ہیں ٹوائلٹ کے ادھر، پیشاب پیخانے کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے جسم کے اوپر گندگی مل کر آتے ہیں۔ جب وہ اپنے جسم کے اوپر گندگی مل کر آتے ہیں، عورت جب دیکھتی ہے تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے گھن کھانے لگتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ اپنے کپڑے کے گٹھر کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے گھر سے نکل کر چلے آتے ہیں۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ، میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ، میں تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی خواہش کیا ہے؟
آج ہمارے نوجوانوں کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی نمبر مل جائے، کسی طرح سے کوئی انتظام ہو جائے، کسی طرح سے کوئی جگاڑ ہو جائے۔ تو اے میری قوم کے نوجوانوں، اپنے جوانی کو لایعنی اور فضول چیزوں میں خرچ مت کرنا۔ اللہ رب العالمین تم سے بروز قیامت تمہارے جوانی کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ حضرات آگے چلتے ہیں، 6واں شخص کون ہے؟ 6واں شخص ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ آدمی جو اس طور پر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے کہ کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں تو آپ کو مدد کر دینا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں تو آپ اس کی مدد کر دیجئے اور اس کو کان و کان خبر نہ ہو کہ میری مدد کس نے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غریب کو کمبل دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کمبل دے دیجئے، اس کو کان و کان خبر نہ ہو کہ مجھ کو کمبل کس نے دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غریب کو اناج دے دیں تو آپ اس کو اناج دے دیجئے اور اس کو کان و کان خبر نہ ہو کہ مجھ کو اناج کس نے دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، ایک آدمی نے کہا کہ آج رات میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر رات کو نکلتا اور ایک ہاتھ پر رکھ کر چلا آتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج رات ایک چور کے اوپر صدقہ کیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر پھر نکلتا ہے اور ایک ہاتھ پر رکھ کر چلا آتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج رات ایک زانیہ عورت کے اوپر صدقہ کیا گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلتا ہے اور ایک ہاتھ پر رکھ کر چلا آتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج رات ایک مالدار کے اوپر صدقہ کیا گیا۔ تو وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا وہ صدقہ جو ایک چور کے اوپر کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے صدقے کی وجہ سے وہ چوری سے باز آ جائے۔ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ، اور جہاں تک بات رہی تمہارے اس صدقے کی جو زانیہ عورت کے اوپر کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ زانیہ عورت تمہارے صدقے کی وجہ سے برائی کرنے سے باز آ جائے۔ وَأَمَّا الْغَنِيُّ، اور جہاں تک رہی مالدار کی کہ تمہارا وہ صدقہ جو مالدار کے اوپر کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو کہ نہیں، مجھے بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو وہ آدمی رات کو تنہائی میں نکلتا تھا، رات کو وہ تنہائی میں صدقہ کیا کرتا تھا، پوشیدہ طور پر صدقہ کیا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو ایک کیلا بھی دیتا ہے تو اس کا بھی فوٹو کھینچتا ہے۔ آج اگر کوئی کسی کو 5 کلو آٹا دیتا ہے تو 10 فوٹو کھینچتا ہے۔ کل تک ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ نیکی کر کنویں میں ڈال۔ آج یہ کہاوت الٹی ہو چکی ہے، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پر ڈال، نیکی کر ٹویٹر پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر دنیا کو دکھلا۔ حضرات آگے چلتے ہیں، وقت کی قلت ہے۔ آخری شخص کون ہے؟ آخری شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں روتا ہے، اللہ کو یاد کر کر روتا ہے، تو اللہ رب العالمین بروز قیامت اسے اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ تنہائی میں رونا یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے اسلاف تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کر رویا کرتے تھے۔ ابو میسرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور جب نرم بستر دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا لیت امی لم تلدنی، اے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ تو تنہائی میں رونا یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آپ بھی تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کر روئیے۔ جب دنیا سو رہی ہو، رات کو آپ اٹھیے
جب گلی کے اندر سناٹا ہو، جب رات سائے سائے کر رہی ہو، اس وقت آپ اٹھیے، اپنے رب کو یاد کریے، یقیناً آپ کو بڑا مزہ آئے گا، یقیناً آپ کو سکون ملے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا تھا کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو آپ بھی خدا کو یاد کریے، آپ کو بھی سکون ملے گا۔ وقت ہو چکا ہے، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہی تو ہمیں ان 7 لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ یا الہی جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔